بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام بولتا کشمیر کے ساتھ میں ہوں نصیر انور اور آپ دیکھ رہے ہیں شمال نیوز ڈیجیٹل۔ ویورز، جب سے سوشل میڈیا کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے اور اس سوشل میڈیا سے پیدا ہونے والے جو منفی اثرات ہیں اس کے حوالے سے مختلف حکومتوں نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنوبی ایشیا کی اگر ہم بات کریں تو ہندوستان میں بھی سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے اس وقت حکومت سوچ بچار کر رہی ہے، اور جبکہ آزاد کشمیر میں بھی قانون ساز اسمبلی میں سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ میڈیا کا جو ہے وہ آئینی جو مسودہ ہے اس میں عدق عزت کا، وہ قانون ساز اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے۔ آج ہم اپنے پروگرام میں بے لگام سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینٹرل پریس کلب مظفر آباد کے صدر جناب واحد اقبال بٹ صاحب۔ بٹ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے شمال نیوز ڈیجیٹل کو ٹائم دیا۔ بٹ صاحب، جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تو اس کے جہاں مثبت پہلو سامنے آئے ہیں وہیں پہ منفی جو اثرات ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں اس کے، اور اس بے لگام سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف ادوار میں قانون سازیاں بھی ہوئیں لیکن عمل درآمد نہیں ہوا۔ جب عمران خان کی حکومت تھی 13 فروری 2020 کو ایک کابینہ نے منظوری دی، قواعد میں ترمیم کی کہ اس پہ جو سوشل میڈیا میں خلاف ورزی کرے گا اس پہ 50 کروڑ روپے جرمانہ کیا جائے گا، جو ویب سائٹ ہیں اس کا دفاتر جو ہے 3 ماہ کے اندر اندر اسلام آباد میں قائم کیے جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد حالانکہ اس کی سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی تھی انسانی حقوق کی، اس نے مخالفت بھی کی، اور اس کے باوجود کابینہ نے اس کی منظوری دی، لیکن ابھی تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ قانون پاکستان میں جو سوشل میڈیا کے حوالے سے قانون نافذ ہے، پیکا ایکٹ ہے 2016، وہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ناکافی ہے، اور اسی طرح آپ روزمرہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سوشل میڈیا سے جہاں پہ لوگوں کی اطلاعات تک رسائی آسان ہوئی ہے، وہیں پہ اس کے اگر منفی اثرات پہ بات کریں تو لوگوں کی عزت نفس بھی مجروح ہو رہی ہے۔ تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ پرانے جرنلسٹ ہیں، سینئر صحافی ہیں، آپ نے الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کا وہ عروج کا دور دیکھے، تو اب تو چونکہ ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل آ گئے اور ہر ایک آدمی صحافی بن گئے، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ دور کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اہم سوال بھی ہے، اور یہ بھی درست ہے کہ جب بھی کوئی چیز نئی آتی ہے سوشل میڈیا کی صورت میں آئے، اس کے منفی پہلو بھی ہیں اور مثبت پہلو بھی۔ جی ایسا ہی ہے۔ اب اس کے استعمال کا جو اصل بات ہے، اس کے استعمال کی ہے کہ آپ اس کا استعمال مثبت پہلو میں کرتے ہیں یا منفی پہلو میں کرتے ہیں، لیکن آپ کو ایک لفظ ہے، لفظ اچھا تو نہیں ہے، مروہ صاحب نے ایک جملہ استعمال کر دیا، بڑھ گیا پروگرام تو بڑھ گیا۔ جی ایسا ہی۔ ہمارا قومی المیہ یہ ہے کہ ہم کسی مثبت چیز کے بجائے ابھی لفظ بڑھ گیا پہ نظمیں بھی لکھی گئی ہیں، غزلیں بھی لکھی گئی ہیں، اور اس کے بعد ہر چیز کے ساتھ دیکھیں ہمارا چھوٹا بچہ بھی اٹھتا ہے وہ بھی کہتا ہے پروگرام تو بڑھ گیا۔ اب بدقسمتی ہماری کہ ہم منفی پہلو کی طرف زیادہ جا رہے ہیں اور اس کے مثبت پہلو کو ہم دیکھ نہیں رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کا جب شتر میں باہر کی طرح چلا، یہ ایسا بے مہار شتر بن گیا کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی عزتیں بھی محفوظ نہیں رہیں، لوگوں کے گھروں میں مسائل پیدا ہوئے، اور ایسی چیزیں سامنے آئیں کہ جو میرا خیال ہے ہمارا معاشرہ کم از کم اس کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ بے شک۔ جب ہم نے خود اس وقت کہا کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی قانون سازی ہونی چاہیے، کوئی دائرہ کار ہونا چاہیے، اخلاقیات کے اندر ہونا چاہیے۔ میں آپ کو اگر یہ بتاؤں کہ یہ سوشل میڈیا یورپ کے اندر بھی ہے، امریکہ کے اندر بھی ہے، لیکن وہ سوشل میڈیا قومی معاملات کے اندر کوئی ایسا کردار ادا نہیں کرتا جس سے ان کے ملک کے نظام کے اوپر آنچ آتی ہو۔ لیکن ہمارے ہاں میرا خیال ہے سب سے زیادہ یہی کام ہم کر رہے ہیں، تو جو افسوسناک ہے۔ یہ ضرور ہے قوانین آج بھی موجود ہیں، جیسے آپ نے کہا نا، ہم نے احتجاج کیا اور ہم آج بھی احتجاج پہ ہیں۔ جو عزت کا جو نیا قانون آ رہا ہے، آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں جس کا مسودہ پیش کیا گیا ہے، اب یہ پیش کیا گیا، یہ 2014 میں بھی اس کی ایک کوشش کی گئی، 2019 میں بھی ایک کوشش کی گئی، لیکن ساتھی تنظیموں کے احتجاج پہ یہ واپس لے لی گئی۔ نصیر صاحب، بات یہ ہوتی ہے کہ ایک مضبوط سورس ہوتا ہے ہر صحافی کا۔ بھائی صاحب، آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ میری بات سن لیں، پہلے آپ دیکھیں نا،
اخبارات جی فرمائیں. یہ نہیں اخبارات کو بھی اس میں رکھا گیا ہے. جی جی. یہ نہیں صرف سوشل میڈیا کے حوالے سے, الیکٹرانک میڈیا کو بھی اس میں رکھا گیا ہے. تینوں فارمیٹ ہیں, الیکٹرانک, پرنٹ اور مطلب یہ سوشل میڈیا. جی صرف سوشل میڈیا کے لیے نہیں ہے. اب سوشل میڈیا کی آڑ میں اخبارات کو بھی پابند کیا جا رہا ہے اور دوسری جانب الیکٹرانک میڈیا کو بھی. جیسا کہ دیکھیں بھارتی سپریم کورٹ نے ابھی جو 370 پہ اپنا فیصلہ دیا ہے. جی ہاں. ٹھیک ہے جی. اب اس فیصلے کی روح سے انہوں نے اپنی طرف سے تو مقبوضہ کشمیر کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن سلامتی کونسل کی قراردادیں موجود ہیں, اس لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک جب اس کو سمجھ لینی ہے کہ ہمارا انڈیا کے ساتھ تعلق ہے, کشمیر ایک متنازع ریاست ہے جسے پاکستان بھی تسلیم کرتا ہے اور انڈیا نے بھی تسلیم کیا ہوا اقوام متحدہ کے اندر, اس کا فیصلہ, لیکن اس فیصلے کے اوپر بولنے پہ پابندی عائد کر دی گئی ہے. ابھی یہی بٹ صاحب آپ کی جو بات ہے بڑی اہم بات کی آپ نے انڈین سپریم کورٹ کے حوالے سے, کہ جب یہ فیصلہ سامنے آیا اور انتہائی متسبانہ فیصلہ تھا جس پہ پوری دنیا میں کشمیریوں پاکستانیوں انہوں نے احتجاج کی اور اس فیصلے کو یکسر مسترد کیا, لیکن اب جو ہے انڈیا میں بھی یہ جو قانون سازی ہے, آئی ٹی ان کا جو ہے ٹیلی کام اتھارٹی ہے, اس نے کو کنٹرول, سوشل میڈیا کا کنٹرول اس کو دینے کے لیے قانون ساز اسمبلی میں وہاں پہ بھی قانون سازی کے لیے جو ہے وہ ایک لایا عمل تیار کیا گیا ہے. لیکن چونکہ انڈیا تو ہمیشہ جو ہے اپنے فیصلے جو ہے وہ مسلط کرتا آیا ہے اور انڈیا جمہوریت نام نہاد جمہوریت ہونے کے باوجود اس نے کشمیریوں کے جو ہے حقوق سلب کیے. لیکن ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں. پاکستان میں جب اس کو 2020 میں عمران خان کے دور میں سوشل میڈیا کو, چونکہ آزاد کشمیر میں کوئی ایسا قانون اگر نافذ ہو بھی جاتا ہے تو سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کا اختیار پھر بھی آئی ٹی کے پاس اسلام آباد میں, وفاق میں, اور ٹیلی کام اتھارٹیز ہیں وہی کنٹرول کر سکتی ہیں. آزاد کشمیر حکومت بس کی بات نہیں ہے نا. آزاد کشمیر کا یہ سبجیکٹ جی جی بالکل ایسے ہی ہے. اصل میں دیکھیں اگر آپ انڈیا کا تو ہمارا موازنہ کریں, انڈیا کے اندر پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ ہندو طبع کا ایک نظریہ پروان چڑھ رہا ہے, اور اسی حوالے سے وہاں پہ آپ دیکھیں کہ گردوارے بھی جلائے جاتے ہیں, مساجد شہید کی جاتی ہیں, گرجا گھر تباہ کیے جاتے ہیں, وہاں عیسائیوں کے ساتھ, وہاں دلتوں کے ساتھ, وہاں مسلمانوں کے ساتھ, وہاں سکھوں کے ساتھ جو سلوک جاری ہے, تو اس کو چھپانے کے لیے وہ اگر ایسی قانون سازی کر رہے ہیں تو وہ میرا خیال ہے کہ صرف اسی لیے کیونکہ ایک متحزب ریاست ہے, سیکولر کا نام ہے صرف وہاں پہ, تو آپ وہ دیکھیں نا کہ وہ اس کو تو چھپانے کے لیے کر رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں ایسے کیا پرابلم آ گئے ہیں. پاکستان کے اندر تو چلے پھر ایک ایسی چیزیں کچھ آ گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قومی مفادات کو شدید طور پہ نقصان پہنچتا ہے, اور یہ ذہن سازی جو ہے نا آج کی نہیں کی جا رہی ہے, طویل عرصے سے ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ جس کے ذریعے ہمارے ہی قومی مفادات کو ہمارے ہی بچوں کے ہاتھوں سے نقصان پہنچتا ہے. بٹ صاحب میں اسی طرف آ رہا تھا کہ انڈیا کی ہم نے بات کی تو 27 جولائی 2023 کو جو آئی ٹی پاکستانی جو آئی ٹی کی وزارت ہے اس نے حکومت کو یہ سفارش دی ہے کہ ای سیفٹی ایجنسی قائم کرنے کی سفارش دی ہے, اور کہ اس کے ای سیفٹی ایجنسی قائم کی جائے اور سوشل میڈیا جو بے لگام ہے. تو میرا جو بنیادی کوشچن ہے آپ سے, آپ ایک سینئر صحافی ہیں, جو یہ جب ہم اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو ہم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ آزادی رائے پر قدغن ہے. دوسری جانب اگر جس کے پاس موبائل ہے وہ اٹھ کے آپ کے گھریلو معاملات کے حوالے سے بھی, آپ کی خواتین کے حوالے سے بھی, آپ کی نجی معاملات کو بھی سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیتا ہے, تو اس حوالے سے لوگوں کی جو عزت نفس مجروح ہوتی ہے, تو اس حوالے سے قانون ہونا چاہیے. اور کیا جو صحافتی تنظیمیں ہیں پاکستان کی ہوں, آزاد کشمیر میں ہوں, اس کو اس کی حمایت کرنی چاہیے, یا کہ پھر ہمیں آزادی رائے کا جو ہے وہ نعرہ بلند کرنا چاہیے؟ دیکھیں چیزیں دو ہوتی ہیں نا. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کوئی مسودہ لے کے آ رہے ہیں اور متعلقہ ماہرین سے رابطہ کرتے ہیں. جب آپ معیشت کے حوالے سے کوئی سوال کرتے ہیں, پالیسی تیار کرتے ہیں, جب آپ صحت کے حوالے سے کوئی پالیسی تیار کرتے ہیں, وہاں پر تو آپ ان لوگوں کو ساتھ لے کے آتے ہیں اور بیٹھ کے چیزیں تیار کرتے ہیں کہ ہم نے یہ. جب آپ ہمارے بارے میں کوئی قانون لے کے آ رہے ہیں اور ہمیں علم ہی نہیں ہے, اور پھر آپ ایسے دن کا انتخاب کرتے ہیں کہ ایک دن انڈین سپریم کورٹ ایک ڈیسیژن دیتی ہے جس کے خلاف ہم اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں, اس دن ایک ایسا متنازع بل لے کے آپ اسمبلی کے اندر آ جاتے ہیں کہ جس کا آپ نے کسی سے ذکر تک نہیں کیا, اس کی رائے لینے کی دور کی بات ہے. یعنی اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. اگر ان کو لیا جاتا تو یہ ضروری تھا ہم نے بائیکاٹ کرنا. اور پھر ایک ایسا دن تھا جب وزیر اعظم پاکستان یہاں پہ تشریف لائے ہوئے تھے, ہم نے تو اسمبلی کا گھیراؤ کرنا تھا,
لیکن کیونکہ وزیر اعظم پاکستان کی وجہ سے، ان کے اس احترام کی وجہ سے ہم نے اس دن اسمبلی کے گھیراؤ کی کال جو ہے وہ واپس لے لی، لیکن احتجاج تو ہمارا آج بھی جاری ہے۔ وہ دن اتفاق سے ایسا ہوا کہ جس دن ہم نے کال دی تو اگلے دن یہ کیونکہ اچانک ان کا دورہ بھی بنا اور وہ یہاں پہ تشریف لائے تو یقینی طور پر ہمارے ساتھ یکجہتی کے لیے آ رہے تھے، اظہار یکجہتی کر رہے تھے اس واقعے کے بعد، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں بھی وہ دیکھنا تھا، قومی مفاد کو دیکھنا تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکومت کے اندر بیٹھے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آئے روز تنازعات پیدا کر رہے ہیں۔ دیکھیں آپ آج ایک شعبہ جو صحافت کا رہ گیا تھا وہ بھی اب سڑکوں میں آ گیا، ہم نے سڑکوں پہ احتجاج کیا نا۔ دیکھیں تاجر احتجاج پہ ہیں، ملازم احتجاج پہ ہیں، آج صحافتی کمیونٹی احتجاج پہ آ گئی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ یہ جو ایم ایل ایز کی حکومت ہے یہ بھی احتجاج کرتی ہے، آپ کو نظر آئے گی، آنے والا وقت ایسا ہی ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی آپ صرف ایم ایل اے کو مضبوط کر رہے ہیں کیا؟ اب شہرات کے معاملات بھی ایم ایل اے دیکھے گا، لوکل گورنمنٹ تو پہلے ہی دیکھ رہا ہے، اب پی پی ایچ بھی وہی دیکھے گا، آہستہ آہستہ دیکھیں گے ایم ایل ایز۔ تو بہتر ہے ایک بہترین طریقہ کار ہے یہ سیکٹری سارے فارغ کر کے ایم ایل ایز کو ادھر بٹھا دیں، زیادہ بہتر کام اچھا جو یہ بٹ صاحب جو آئینی مسودہ قانون ساز اسمبلی میں پیش کیا گیا، اس کو ظاہر ہے آپ نے بھی اسٹڈی کیا ہوگا، تو کیا یہ اصل میں اس میں صرف سوشل میڈیا ہی ہے؟ آپ نے پہلے ہی ذکر کیا کہ اس میں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پہ بھی قدغن لگائی جا رہی ہیں، تو وہ کیا ہے ذرا ہمارے ویورز کو بتائیں۔ دیکھیں اس میں ایک مختصر سی آپ کو بات بتاتا ہوں کہ یہاں پہ یہ بوتل پڑی ہے، ٹھیک ہے جی، یہاں بوتل تھی، بوتل اٹھا لی جائے تو میں اس کا کوئی علاج کر سکتا ہوں، اب وہ کہیں گے یہ بوتل ثابت کرو کہ یہاں پہ آئی تھی کہ نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ جب صحافی خبر دیتا ہے خاص طور پہ اندر کہ اس کے اپنے سورس ہوتے ہیں، ریلائبل اس کے سورس ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ خبر نکالتا ہے اور وہ خبر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آج آپ چلے جائیں، آپ ان کو کہیں کہ ہمیں اس طرح کریں کہ لوکل گورنمنٹ کی ساری اسکیمیں دے دیں جی، یہ دیں گے آپ کو؟ قطعاً نہیں دیں گے۔ جب نہیں دیں گے تو پھر تو ہمیں تو جو اطلاع اندر سے ملے گی کہ جناب اس سے پہلے 21,000 اسکیمیں بن چکی ہیں، وہ زمین پہ کہاں ہیں، تو میں اس کا کیا علاج کر سکتا؟ اطلاع تک رسائی کا تو آلریڈی وہ موجود ہے، ایکٹ جو ہے وہ آئیں جی کس جگہ پہ ہے؟ وزیر اعظم نے خود اعلان کیا کہ جس کو اگر کوئی انفارمیشن نہیں ملتی وہ مجھے بتائے تو میں اس کو یا وہ اسمبلی میں ایک آیا ہے، ایک بل آیا ہے جی ابھی، ٹھیک ہے نا، اس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ اس میں کیا ہے، لیکن وزیر اعظم لکھ کے بھی دے تب بھی ڈپارٹمنٹ نہیں دے سکتے، ڈپارٹمنٹس کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، لہٰذا ایک ایسا قانون آئے، ایک سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیژن آیا تھا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر کوئی اطلاعات کی ضرورت ہو، وہ چودھری ابراہیم ضیاء اس کو چیف جسٹس تھے، ایک فیصلہ آیا تھا، اس فیصلے کی روح سے بھی کچھ لوگوں نے کوشش کی تھی تو اطلاعات نہیں ملتی۔ مجھے بتائیں ابھی میں یہ انتظامیہ سے رابطہ کروں جو خود بھی ادھر بیٹھی ہوئی ہے وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے اندر، تو ان سے ہم پوچھوں کہ آپ نے کتنے خالصہ سرکار الاٹ کی ہے، آپ نے کتنی شاملات الاٹ کی، آپ نے کتنی متروکہ املاک الاٹ کی، یہ خود حصے دار ہوتے ہیں، تو یہ ہمیں کس طرح فراہم کریں؟ نو ڈاؤٹ بٹ صاحب خرابیاں اور جو کرپشن ہے یہ حکومتی ممبران ہوں یا بیوروکریسی اور خرابیاں موجود ہیں، لیکن میں صرف معلومات نہیں دیں گے، جب آپ معلومات نہیں دیں گے، مجھے ایک بات بتائیں، میں اپنی خبر کو 100% کس طرح ٹھیک کر سکتا ہوں؟ میں نے تو پھر اسی طرح کرنا ہے نا، وہ درست ہے آپ کی بات، بٹ صاحب آپ کی بات درست ہے۔ میرا جو سوال ہے کہ اگر کوئی صحافی مجھ سمیت کوئی کسی کے آپ پر ذاتی اناد پر یا کسی اور وجہ سے اس پہ کیچڑ اچھالتا ہے یا اس کے خلاف خبر فائل کرتا ہے، رپورٹ کرتا ہے، تو اس کے لیے مطلب دیکھیں بات پھر وہی ہے نا کہ عدم عزت کا قانون پہلے سے موجود ہے، لیکن اس پہ آج تک کسی پہ عمل اگر کوئی بندہ نہیں جاتا ہے اس کے لیے، اور جس کو جو عزت کے لیے عزت کے اس کیس میں نہیں کسی عدالت میں جاتا ہے تو کمزور قانون ہے نا سر، اس پہ کوئی نہیں، یہ غلط ہے۔ میں نے اس پہ فیصلے دیکھے ہیں، میں نے بہت بڑے لوگوں کو گھٹنے ٹیکتے دیکھا ہوا، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی اطلاعات غلط تھیں اور اس بندے نے عدالت میں جا کے کیس اپنا اپروو کیا اور اس کے بعد عدالت نے ڈگری جاری کی، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ عدالت کی طرف جو پنشمنٹ تھی اس کو بعد میں تو ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے، بہت سارے معاملات انسانوں کا معاشرہ ہے، وہ سارے چل گئے، لیکن یہ کہنا کہ وہ قانون کمزور ہے، قانون کمزور نہیں ہے۔ نہیں، آپ جیسے جو صحافی ہیں، صحافی دوست ہیں ہمارے، بلکہ مجھ سمیت جو اخبارات اور ٹی وی پہ رپورٹ کرتے ہیں، بٹ صاحب میں آپ سے ذرا میرا سوال سنیں۔ ہم قانون کے خلاف نہیں ہیں، ہاں ہم قانون کے خلاف نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ہمارا سوال یہی ہے کہ جو قانون آپ چاہتے ہیں، مثلا میں اعتماد میں نہیں لیا گیا، اعتماد میں لینے کی ایک بات یہ ہوتی ہے، بات یہ ہوتی ہے نا کہ ہر بندہ اپنے فائدے کا قانون بناتا ہے، وہ دوسرے کو نہیں دیکھتا۔ قانون وہ ہوتا ہے جو اسٹیٹ کے فائدے کا ہو، جو ریاست کے فائدے کا ہو، ریاست کی عوام کے فائدے کا ہو۔ ہاں، یہ کیس صرف اس لیے اگر آپ بنائے جائیں کہ ایم ایل ایز کی حکومت چلانے کے لیے آپ لمبا عرصہ جائیں اور اس کے لیے آپ صحافیوں کا گلا گھونٹ دیں جائیں، ان کی زبانیں بند کر دیں، تو پھر آپ کی بدنیتی شامل ہوتی ہے۔ اگر آپ کی بدنیتی شامل نہیں تھی تو آپ ہمیں بلاتے،
ہم کب مخالف ہیں اس چیز کے؟ اچھا بٹ صاحب، آپ ریاست کے سب سے بڑے صحافتی ادارے کی اس وقت قیادت کر رہے ہیں. اس دن وزیر اعظم پاکستان مظفر آباد آئے، قانون ساز اسمبلی سے خطاب کیا، پھر دوسرے دن پریس کانفرنس بھی کی، اور پہلے وزیر اعظم تھے جنہوں نے براہ راست ریاست کے جو ہے صحافیوں سے میڈیا ٹاک کی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب آپ نے مطلب کہ اس کو اس موقع پہ آپ نے لچک کا مظاہرہ کیا کہ آزاد حکومت نے بھی آپ سے کوئی رابطہ کیا اس حوالے سے، احتجاج کے حوالے سے؟ پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ یہ پہلے وزیر اعظم نہیں تھے. محترم بے نظیر بھٹو شہید، انہوں نے یہاں پہ میڈیا ٹاک کی 2 دفعہ. میاں نواز شریف نے کی. جنرل مشرف تو زلزلے کے دوران آپ کو بتایا کہ 12 تیرے انہوں نے بار بار میڈیا سے ٹاک کی. یہ ہوتا یہ ہے کہ اب ان کا اپنا ایک وہ، لیکن آج کل جو روایت بن گئی ہے جب بھی آتا ہے تو نو گو ایریا بن جاتا ہے. یہ چھتر جو ہے جنرل مشرف کے بعد البتہ یہ جو آپ نے بات کہی ہے یہ بالکل درست ہے. دوسری بات جو کی ہے کہ جس دن ہم نے احتجاج کیا وہاں میاں نہیں، آپ نے تو اس میں لچک کا مظاہرہ کیا، اور آپ کی مجھے اس کا پوری طرح جو ہے نا وہ علم ہے کہ جب وزیر اعظم پاکستان آ رہے تھے تو اس وقت پوری صحافتی تنظیمیں بڑی اس میں تھیں، مشتعل تھیں اور احتجاج کر رہی تھیں، لیکن انہوں نے پھر اس وزیر اعظم پاکستان کی آمد کے موقع پر احتراماً اس کا جو بائیکاٹ تھا وہ بھی کینسل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو احتجاج تھا وہ بھی منسوخ کیا. تو کیا جو حکومت کی جانب سے بھی کوئی رابطہ ہوا آپ کے ساتھ؟ دیکھیں جی، میں شکر گزار ہوں فیصل ممتاز راٹھور صاحب نا، انہوں نے کال کی. اس کے بعد میں نے پوچھا کہ کل اگر یہ ہمیں اس طرح اعتماد میں نہیں لیتے یا چیز میں نہیں ہوگے، تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا وہ ایک بڑے باپ کا بیٹا بھی ہے. انہوں نے کہا جی پھر ہم پرائم منسٹر کے ساتھ نہیں ہوں گے اس معاملے پہ. اس کے بعد یہ ہے کہ میاں ویسا وہیں پہ جو مظاہرے میں تشریف لائے تھے انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم اس میں آپ لوگوں کو اعتماد میں لیں گے. ٹھیک، اور اپوزیشن نے ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا. لیکن یہ بات تو سنیں نہیں، دیکھیں 2 بندے بھی اور 4 بندے بھی، یہاں پہ 3 لوگوں کی اپوزیشن بھی رہی ہوئی ہے، یہ تو بڑی اپوزیشن ہے. لیکن مسئلہ یہ تھا نا کہ اندر آپ سارے بیٹھ کے یہ ٹھیک ہے قانون کا علاج ہے، ٹھیک ہے، اور باہر آ کے بیٹھے ہمارے ساتھ. لیکن چلے شکر گزار اظہار یکجہتی تو کسی نے کیا. تو میاں صاحب نے جو وزیر قانون بھی ہے، پارلیمانی امور بھی ہے، جی ہاں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس پہ بیٹھیں گے. اگلے دن 4 بجے کا وقت بھی طے ہوا تھا، لیکن پرائم منسٹر پاکستان کی مصروفیات جو ہیں وہ خاصی بڑھ گئی تھی، جس کی وجہ سے پھر وہ دوبارہ رابطہ نہیں ہو سکا. لیکن اگر وہ رابطہ نہیں کرتے تو ہمارا کام ہے، ہم اس قانون کے خلاف احتجاج کرتے ہیں. ہم نے آزاد کشمیر میں کال دی ہوئی ہے اور ہم اس کا نیا لائے عمل اس طرح تیار کر رہے ہیں کہ ہم نے آزاد کشمیر کے 10 پریس کلب، پریس فاؤنڈیشن، سینٹرل یونین آف جرنلسٹ، ان کے پریزیڈنٹ پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جس کا اجلاس ہم اگلے دنوں میں انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں. اور ابھی بھی قائم ہیں کوئی یونینز کا کوئی ایکٹیویٹیز نظر نہیں؟ دیکھیں حالات اور واقعات کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا، کبھی کبھی تحریکیں دب جاتی ہیں پھر چڑھ جاتی ہیں، یہ سسٹم تو چلے رہتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اصل میں جو ہے یہ ٹریڈ یونین کا کام ہے. لیکن اتفاق سے ہماری ٹریڈ یونینز کمزور ہو گئی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو ان کا کام تھا وہ بھی ہمیں کرنا پڑتا ہے. ہم بھی تو اس ٹریڈ یونین بھی تو ہم ہی لوگ ہوں گے نا. دیکھیں مجھے بھی 6 سال اعزاز حاصل ہے کہ آزاد کشمیر سینٹرل یونین آف جرنلسٹ کا میں مرکزی پریزیڈنٹ رہا ہوں 6 سال. تو اپنے اسی دور میں ہم نے یہ پریس فاؤنڈیشن بھی بنائی تھی. باتیں یہ ہے سب کہ بے شک آپ اکیلے بھی ایک انجمن ہے، جب آپ یہاں سے بولتے ہیں آپ پوری دنیا کے سامنے جاتے ہیں. اب وہ وقت بھی رہا ہوگا کہ میں جب آج کروں گا بات تو کل میری بات چھپے گی یا روک لی جائے گی. ابھی تو یہاں سے بات کریں گے تو یہ پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گی. اس لیے ہمارا احتجاج جاری ہے. اور اس کے بعد ہم انٹرنیشنل جرنلسٹ ایسوسی ایشن سے بھی رابطہ کر رہے ہیں. پی ایف یو جی سے ہمارا رابطہ، انہوں نے ہماری حمایت کی تھی. راولپنڈی اسلام آباد پریس کلب کے ہم شکر گزار ہیں، انہوں نے کی ہے. راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ نے ہمارا ادھر، یعنی آپ لمبی جنگ جو ہے لڑنے کی تیاری میں ہے، موڈ میں ہے؟ تو لڑیں گے ہم، اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے. ہمارے اس دیکھیں آپ ہمیں پھر کہہ دیں ہمیں گھر بیٹھے ہمیں یہ بھیج دیا کریں منو سلوا، تو ہم ادھر بیٹھ کے اپنا کام کریں. بہت بہت شکریہ بٹ صاحب. ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنے میزبان نصیر انور کو اللہ نگہبان.